گمراہ ایپیسوڈ 165۔ گاڑی بالآخر قندیار جا پہنچی۔ وہ جنگل میں کھڑی یکو تنہا حویلی دور سے بہت ہیبتناک اور پراسرار نظر آتی تھی۔ اس کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ منظر اس کا مجھے ہمیشہ ہی بہت حسین دکھائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ آسیہ بھی اسی لیے اس حویلی پر مر بیٹھی تھی۔ وہ بھی کسی ایسی ہی تنہائی کی متلاشی تھی جو اسے بالآخر مل ہی گئی، اور یوں ملی کہ وہ بلا شرکت غیر اس کی مالک بن بیٹھی۔ مگر اب وہ جس راستے پر چل رہی تھی وہ امن کا، سلامتی کا، صلح کا راستہ نہیں تھا۔ اس میں جا بجا کھائیاں تھیں، گہری کھائیاں، اور ان میں دبی بلائیں تھیں جو اسے اپنی سن بلا رہی تھیں، مگر وہ انہیں سر تسر نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہی تھی، جو مجھے کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ میری اتنی عمر گزر گئی تھی مگر میں نے کبھی اس قسم کی چوری چکاری کی کوشش نہیں کی تھی۔ آسیہ کا ذہن اس قدر بدل جائے گا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر حویلی میں سرتاپا راز کی طرح داخل ہوئی، اس حال میں کہ اس کا سیال بادہ دیکھنے والوں کو حیران کرتا تھا۔ اس کی کمر پر بندھی پیٹی اسے اور زیادہ خوشنما بناتی تھی۔ نقاب اس نے اب کی بار لبادے کے ساتھ ہی سی لیا تھا، اور وہ جون آف آرک بنی حویلی کے پہلے قطعے سے نکل کر ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں، آبی، گل خان، سندھو اور میسولینی اس کے پیچھے درباریوں کی طرح چل رہے تھے۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے برابر ہو کر چل سکے۔ اس کی نخوت نے مجھے اور آبی کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہم اسے بہت بڑی مصیبت سے بچا کر لائے تھے، مگر اس کی چال یہ بتاتی تھی کہ وہ ہماری احسان مند قطعی نہیں تھی۔ مجھے یہی احساس ہو رہا تھا۔ گل خان، اب تم ذرا آرام کرو، میں بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ تم بھی جاؤ میسولینی، اور سندھو کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ آئیں بھائی صاحب، میرے کمرے میں چلے۔ یہ کہہ کر وہ حویلی کے تیسرے قطعے پر بنے اپنے خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں جا گھسی۔ میں اور آبی بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس نے جاتے ہی وہ سیال بادہ اتار دیا۔ اس کے نیچے وہ پھر کھدر میں ہی ملبوس تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اس نے ہمیں دوسرے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا۔ وہ اس کی تالی کی آواز سمجھتی تھی۔ بولی فوراً ہی عقبی دروازے سے اندر آ گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ لاؤ بولی، بڑی سخت بھوک لگی ہے، اتنے میں تھوڑی سی چائے نہ پی لی جائے؟ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ آبی نے اس کے سامنے بے تکلفی سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ بولی اسی وقت پیچھے ہٹ گئی تو آسیہ نے پہلی بار مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ ہاں تو بھائی جان، اب بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بھائی اتنے دنوں بعد مجھے ملا ہے، مگر میں کیسی ناشکری ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکی۔ دیکھو آسیہ، بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ غنڈہ گردی ختم کر دو۔ میری یہ بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ آپ اگر مجھے یہ نصیحت نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے بھائی جان۔ میں وہ آسیہ نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں۔ کیوں؟ کوئی نیا جنم لیا ہے تم نے؟ یہ تمہارا لہجہ پشتونی کیسے ہو گیا؟ کوئی زبان سیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا لب و لہجہ ہی بدل لو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جیل کے اندر اتنی ساری عورتیں زبان بولتی تھی کہ مجھے مجبوراً اپنا لہجہ بدلنا پڑا، اور اب تو عادت بن گئی ہے۔ صرف اسی سے اندازہ لگائیں کہ میں آپ کی بہن کہاں رہ گئی ہوں۔ یہ تمہارا پاگل پن ہے۔ تم جو کچھ بھی بن جاؤ مجھے منظور ہے، مگر یہ ڈاکہ زنی بند کرو۔ میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، مگر خدا کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دوں یہ راستہ؟ نیکی مجھ سے اب بھولے سے بھی سرزد نہیں ہوگی۔ میں شرافت کو اپنے لیے شر اور آفت سمجھتی ہوں۔ مجھے دنیا نے دیا کیا ہے آخر؟ میری کہانی سنے تو آپ سر پیٹ لیں۔ فائدہ ہی کیا ہے؟ طاقت اور صرف طاقت سے ہی اس جنگل میں جیا جا سکتا ہے، اور میں اسی سے کام لوں گی۔ تم گرفتار ہو جاؤ گی آسیہ۔ ابھی ہم زرمک نہ پہنچتے تو وہ وٹو تمہارا بندوبست کر چکا تھا۔ تم چوہے دان میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ پھر تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم خود اندازہ کر سکتی ہو۔ جیل کے اس ڈاکٹر کا قتل ابھی تک تمہارے ذمے ہے۔ پولیس کو ہر وقت تمہاری تلاش ہے۔ تم نے گورائے کو مار دیا، اب شاید حمید کلری کی باری ہے، اور پتہ نہیں کس کس پر ہاتھ صاف کیا ہے تم نے۔ مجھے بتاؤ یہ سب کون بھگتے گا؟ بہتر یہ ہے کہ یہ حویلی چھوڑ کر والدہ کے پاس چلی جاؤ، اس کو سہارا دو، وہ بہت دکھی ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اور میرے دوست آبی نے تمہاری رہائی اور تمہاری تلاش میں جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ اب تو ہمیں آرام کر لینے دو، کب تک ہم تمہارے پیچھے پاگل ہوتے پھریں گے؟ میں یہ بات کہہ رہا تھا مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سن ہی نہ رہی ہو۔ اٹھ کر وہ سیدھی غسل خانے میں چلی گئی۔ ایک گہری طنز بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر مسلسل رقصہ تھی، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ رہی ہو، مجھ سے گویا اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حویلی کی مالک بن گئی تھی، اور اس کے اصل مالک کو مار کر اب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے راستے کے سارے کانٹے چنے جا چکے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کی 30 مار خانی کے لیے خطرہ بن سکے۔ آپ بھی میری ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ سگریٹ ایسٹرے میں مسل کر اپنی جگہ سوٹ گیا۔ یار، تو کس چکر میں پڑا ہے؟ یہ آسیہ تیری بات کیسے مان لے؟ اتنی بڑی حویلی اور جاگیر کی وہ مالک بن چکی ہے، وہ یہ سب کچھ کیسے چھوڑ دیں؟ اس کی سازش پر تو غور کر، وہ تجھ سے زیادہ عقل مند ثابت ہوئی ہے۔ پہلے ہی وار میں اس نے مینڈک پھڑکا لیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے، میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا؟
یہی کرنا ہوگا، اس کی کسی بات میں دخل مت دو اور دیکھتے رہو، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اس کو ان ساتھیوں سے بچاؤ، یہی بہتر ہے۔ یہ 3 آدمی اسے صبح شام کسی نہ کسی واردات پر اکساتے رہتے ہیں، ان کا قلع قمع کر دو۔ تم ٹھیک کہتے ہو آبی، اصل بدماش تو یہی ہے، یہ گل خان، یہ میسولینی اور یہ سندھو۔ ناشتہ کر کے اپنی جگہ پر جا بیٹھو، 4-8 دن یہاں گزارو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یوں ہی اسے نصیحتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آسیہ کوئی 20 منٹ بعد غسل خانے سے باہر آ گئی۔ اتنے میں بولی نے ہمارے سامنے ناشتہ رکھ دیا، چائے بھی اس کے ساتھ تھی۔ آئے، یہ ناشتہ کر لے، پہلے دفع کرے سب۔ بے شک آپ میرے بھائی ہیں، مگر میرا خیال ہے آپ کے یہ دوست آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ تو اب تک کچھ نہیں بولے۔ خاک سمجھدار ہے، یہ میری طرح جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ یار، اس تاریخ پہ حقدار تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر آسیہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ سوال یہ بھائی جان کہ اس لاشاری کا کیا کریں؟ وہ بلال احمد کو چھین کر لے گیا ہے اور وہ ہر قیمت پر مجھے واپس ملنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا آبی صاحب جناب والا؟ آسیہ نے آبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے اس طرز تخاطب سے پریشان سا ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آبی نے گرم گرم انڈے کو کھولتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں اپنے بچے کی بات کر رہی تھی، مجھے افسوس ہے بھائی جان، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں آبی صاحب قبلہ؟ اگرچہ وہ، میں سمجھ رہا ہوں بی بی، بالکل سمجھ رہا ہوں، اگرچہ وہ ناجائز ہے مگر ہے تو اپنا ہی۔ آسیہ نے اس کی بات کا قطعاً برا نہیں بنایا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، کیا مجھے خود وہاں جانا پڑے گا؟ ظاہر ہے، ہم بھلا اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے لاشاری چاہتا تھا کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ پھر تو مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ میں اس آدمی کو اپنا شوہر کیسے بنا لوں جس نے میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا؟ نہیں آبی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے تو میں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گی اور یہاں بلوا کر۔ آپ بس دیکھتے رہیں۔ کیا کریں گی آپ؟ میں ان تینوں کو کل صبح سندھ بھیج دوں گی، یہ خود نمٹ لیں گے ان سے۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے آپ نے! کیا خیال ہے جیلانی؟ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک دم ونڈرفل آئیڈیا کہ آسیہ خود اسے گولی مارے گی۔ ایک دم ڈرامے کا کلائمیکس ہوگا یہ۔ ویسے اس ڈاکٹر کو آپ نے کیسے مار لیا؟ وہ تو اسی لائق تھا بھائی جان، پتہ نہیں کتنی قیدی عورتیں اس نے تباہ کر دی تھیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو آسیہ، مگر تم کس کس سے بدلہ لوگی؟ وزیر آباد میں تمہارے ساتھ یہی ڈرامہ کھیلا گیا، پھر بھی تم کچھ نہ کر سکی۔ ہر جگہ عورت ذلیل ہو رہی ہے، مردوں نے اسے واقعی کھلونا سمجھ رکھا ہے، مگر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پولیس کو اس ڈرائیور نے تمہارا حلیہ بتا رکھا ہے، وہ تمہیں دیکھنے پر پہچان بھی لے گا۔ تمہاری گرفتاری پر شاید کچھ انعام بھی مقرر ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو کر کسی جگہ گھر بسا کر بیٹھ جاؤ، اپنی چار دیواری کے اندر۔ تم سے کوئی تمہارے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ بہتر یہی آسیہ، پچھلی باتیں بھول جاؤ، جو کچھ ہو چکا اسے فراموش کر دو۔ تم اس کام کے لیے نہیں بنی ہو، تم سے کوئی جواب بھی نہیں بن پائے گا۔ میری بہن، یہ سارا قصہ چھوڑ دو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس نے اپنا سر ایک دم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کا سارا بدن غیظ و غضب کے مارے کانپنے لگا تھا۔ وہ غضبناک آواز میں بولی، آپ اپنی یہ نصیحت اپنے پاس رکھیں، میں ان سب لوگوں سے انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا عہد ہے جو میں نے دل میں کر رکھا ہے۔ اس ڈرائیور کو بھی میں ختم کر دوں گی تاکہ وہ مجھے پہچاننے کے لیے زندہ نہ رہے۔ میرے حملے ایسے ہی ہوں گے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کھدر کا لباس میں نے بلا وجہ نہیں پہن رکھا، مجھے بھی نرم و نازک چیزیں اچھی لگتی ہیں، مگر میرے اندر کی عورت مر چکی ہے۔ مجھے فوری طور پر 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ 2 گاؤں ہیں، لاڈلی اور تانبا، وہ مکرم علی گورایا نے گروی رکھ دیے تھے عیسیٰ خیل کے ایک صنعت کار کے پاس۔ وہ میں ہر حال میں چھڑا لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میری جاگیر کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ رقم ہے تو مجھے قرض دے دیں، میں آپ کو لوٹا دوں گی، ورنہ مجھے کسی بینک کو لوٹنا پڑے گا۔ میرے پاس صرف 8 دن باقی ہیں۔ اتنی رقم تو تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ نہیں، وہ میں نے اپنے گروہ میں بانٹ دی تھی۔ کوئی 25 آدمی میرے ملازم ہیں جو زیادہ تر فرید پور میں رہتے ہیں۔ تم کس حیثیت میں وہ رقم واپس کرو گی؟ مکرم علی گورایا زندہ ہے، تجمل حسین کو اسی لیے تو یہاں رکھا کیا ہے؟ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ میں اس کی بہن ہوں اور بس۔ مگر گورائے کی تو کوئی بہن تھی بھی نہیں۔ اس کی ایک بہن زندہ ہے، مگر وہ اپنے میاں کے ساتھ لندن میں رہتی ہے اور اس سے کبھی ملنے نہیں آئی۔ مگر میں خود کو تجمل حسین کی سکی بہن نہیں ظاہر کر رہی ہوں۔ بہن جی تو مجھے سبھی لوگ کہتے ہیں۔ تو پھر تم اس جاگیر کی وارث کیسے بن سکتی ہو سکتا ہے میں اس کو اپنا شوہر مشہور کر دوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تجمل حسین میری مٹھی میں بند ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے۔ بکتا ہے وہ، اس کی زندگی کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے کہ وہ میرے کہنے پر عمل کرے۔ اگر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے کام نہ کروا سکی تو میرا یہ پردہ میرے بہت کام آئے گا۔ لندن سے اس کی بہن سکینہ آئی تو اس کو ختم کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، اس کے شوہر سمیت۔ سنا اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ میں یہاں سکینہ کی حیثیت سے گورائی کی وارث بن سکتی ہوں۔
تو تمہیں اس وقت 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس وٹو کے ہم اسی لیے گئے تھے، مگر وہ بات نہیں بن سکی، الٹے لینے کے دینے پڑ گئے، بلکہ زیادہ ہی دینے پڑے۔ 4 پولیسی بے ہوش ہو گئے۔ آبی ہماری باتوں میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ آپ نے انہیں بے ہوش کیسے کر دیا؟ آدمی اتنا ڈھیٹ ہے کہ چھوٹی موٹی ضرب اسے کچھ نہیں کہتی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چٹپٹ بے ہوش پڑے تھے۔ یہ میرے پیر استاد کا کرشمہ ہے، جیلانی کا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسا اعجاز ہے کہ جسے چاہے بے ہوش کر دے۔ ہاں، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، ورنہ تمہاری جان مصیبت میں آ جاتی۔ مگر سوال تو وہی ہے نا کہ آپ نے بے ہوش کیسے کر دیا؟ کسی دن آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اپنی گردن اس سے بچا کر رکھیں، یہ چاہے تو چیتے کو بھی دن میں تارے دکھا سکتا ہے۔ اچھا، یہ گر مجھے بھی بتا دے بھائی جان، مجھے تو اس کی آج کل بے حد ضرورت ہے۔ آسیہ اب مسکرانے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں نرمی جھلکنے لگی۔ بتا دیں گے، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تک ہم جو زندہ ہیں تو محض اس جنتر منتر کی وجہ سے۔ تو پھر ایسا ہے، ہم تمہیں 20 لاکھ روپیہ دے دیں، یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں، وہ بہت خوبصورت گاؤں ہے، میں انہیں کسی بھی صورت ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کیا خیال ہے آبی، تم لاہور جا کر یہ رقم لا سکتے ہو؟ اس میں حرج ہی کیا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہیں چیک دے دیتا ہوں، تم کار میں چلے جاؤ اور رقم لے کر واپس آ جاؤ۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاہدے کی روح سے دونوں گاؤں 3 سال کے لیے گروی رکھے گئے تھے۔ یہ مدت 8 دن بعد ختم ہو جائے گی اور رقم کی مجھے انہی دنوں ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے بیوی، رقم تمہیں مل جائے گی۔ یہ بینک لوٹنے کا ارادہ ترک کر دو۔ وہ کیا کہا تھا تم نے کہ یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی؟ ہاں یار، حد ہو گئی، یعنی اب یہ بینک بھی لوٹتی پھرے گی؟ غضب خدا کا، اس طرح تو یہ بالکل اشتہاری مجرم بن جائے گی۔ آسیہ قہقہے لگانے لگی۔ اگر آپ رقم نہیں دیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے اب آپ آرام کریں، میرا تو نیند سے برا حال ہو رہا ہے۔ چلو بھائی، اسے آرام کرنے دو، یہ بیچاری ساری رات جاگتی رہی ہے۔ ہاں چلو، انہیں واقعی گہرے آرام کی ضرورت ہے۔ آبی کی آواز اپنی نہیں تھی، وہ شاید وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی اٹھ گیا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتھر کا ہو جائے گا۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا۔ میرا خیال ہے آسیہ نے بھی اس کی نظر کا مفہوم سمجھ لیا تھا۔ آپ کے دوست کی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان میں کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے۔ کیسی حرکت؟ لگتا جیسے اس کی پتلیوں میں مسلسل ایک حرکت نمایاں رہتی ہے۔ اس نے کانٹیکٹ لینسز لگوا رکھے ہیں، ورنہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا۔ کیا واقعی؟ اتنی جلدی کیا ضرورت پڑ گئی انہیں؟ یہ اس کی اپنی نظر نہیں ہے، کسی سے مستعار لے رکھی ہے۔ اچھا، تو یہ قصہ ہے، جیسے میں کسی کے گردے پر چل رہی ہوں، ہے نا عجیب بات؟ اور آپ بھی ایک ہی گردے سے کام چلا رہے ہیں۔ ہاں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ تمہاری صحت پہلے سے اچھی ہو چکی ہے۔ خدا بھلا کرے اس لیڈی ڈاکٹر کا، ورنہ میں تو ختم ہو گئی تھی۔ میں دوپہر کے کھانے پر آپ کو اندر بلوا لوں گی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں بھی باہر نکل گیا۔ میں برآمدے میں پہنچا تو آبی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس آسیہ نے تو مجھے حیران کر دیا جیلانی، اس کے لیے ہم نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، مگر یہ وہ آسیہ تو نہیں جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ہاں، یہ اتنی بدل جائے گی اس کا مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ بہرحال پھر بھی یہ ہماری بہن ہے، اس کو بچا لینا ہمارا فرض ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسے کسی تحفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے خود ایک فہرست تیار کر رکھی ایسے لوگوں کی جنہیں وہ ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ہاں دیکھو کیا ہوتا ہے، میں اسے بہرحال روکوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ اس کا تو خیال ہے کہ وہ بدماش لوگ اب بھی جیل میں وہی کچھ کرتے ہیں جو اس نے دیکھ رکھا ہے۔ خیر دیکھا جائے گا، آؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آبی کو ساتھ لے کر مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ غوث محمد نے اس عرصے میں وہاں کی ہر شے جھاڑ پہنچ کر رکھ دی تھی۔ ہم لحاف اوڑھ کر بستر میں جا گھسے۔ ہمارے لیے یہی بہتر تھا۔ اس حیرت گدے میں بات بات پر حیران ہونے کے بجائے ہمارا سو جانا ہی بہتر تھا۔ ہم کوئی 3 بجے سو کر اٹھے تو غوث محمد سے کہہ کر میں نے کھانا وہیں منگوا لیا، اور حیرت مجھے ہوئی کہ آسیہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید اسے بھی یہ بات سوچ گئی تھی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوئی تھی، ورنہ اس نے کہا تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر ہمیں اندر بلوا لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح 7 بجے ہمیں غوث محمد نے جگایا۔ آپ کو بہن جی نے اندر بلوایا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے۔ آبی ایک دم بستر سے اٹھ گیا اور پاؤں میں بوٹ پھنسانے لگا۔ خیر تو ہے، یہ صبح صبح ہماری پیشی کس لیے کروا رہے ہو؟ کوئی کام ہوگا بھائی، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو، پھر اندر چلتے ہیں۔ تم جاؤ غوث محمد، کہو ہم ابھی آ رہے ہیں۔ کوئی 15 منٹ میں ہم تیار ہو کر اندر چلے گئے۔ آسیہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، میسولینی اور گل خان بھی وہیں تھے۔ آسیہ سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھی اور اس کے دونوں کارندے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی، وہ آسیہ کے سامنے بالکل ہی غلام بن جاتے تھے۔ آئیے بھائی جان بیٹھیں،
یہ میسولینی خبر لایا ہے کہ لاڈلی کے تمام لوگوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، ان میں اس کے اپنے گھر والے بھی شامل ہیں۔ اغوا کر لیا ہے؟ اغوا کر لیا ہے جی، کوئی 200 آدمی رہتے تھے وہاں، ان کے گھر ویران پڑے ہیں، نہ کوئی عورت نظر آتی ہے نہ مرد، بچوں سمیت انہیں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میسولینی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، وہ کسی اور گاؤں میں تو نہیں جا گھسا؟ جی نہیں، وہ میرا ہی گاؤں ہے، کل سے پہر میں وہاں گیا تو گاؤں میں الو بول رہے تھے، وہاں کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے تو ایسا کبھی دیکھا نہ سنا۔ آپ کو یقین آ گیا ہے بہن جی؟ میں نے میسولینی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، وہ واقعی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، اس کی بات پر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اس کا اپنا گاؤں ہے اور وہ بھی گروی رکھا ہوا، جسے ہم علی جو کارخانے سے چھڑا لینا چاہتے ہیں۔ کتنے آدمی رہتے ہیں وہاں؟ یہی کوئی 50 گھر ہوں گے، نفری کوئی 250 کی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، سارے گھر سونے اور ویران پڑے ہیں، جیسے انہیں کوئی بلا اٹھا کر لے گئی ہو۔ کسی سے پوچھا تھا تم نے؟ میں قریب کے گاؤں تانبا میں بھی گیا تھا، وہ سخت حیران ہے، یہاں تک کہ لاڈلی کا پہرے دار بھی اغوا ہو چکا ہے، اور وہ گاؤں ہماری جاگیر کا حصہ ہے۔ مزارے وہاں سے چلے گئے تو باقی کیا رہا، اور وہ ہمارے چھپر بند مزارے تھے۔ آسیہ نے یوں کہا جیسے وہ پشتینی جاگیردارنی ہو اور اس کا کام ہی حکم چلانا ہو اور اپنی بات منوانا ہو۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا، بڑی تمکنت تھی اس کے لہجے میں جس سے تکبر جھلکتا تھا، پتہ نہیں وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ دیکھو میسولینی، تم گل خان اور ہمارے بھائی جان کے ساتھ وہاں جاؤ، یہ آبی صاحب تو آج ایک کام سے لاہور جا رہے ہیں، تم ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرو گے کہ آخر ہوا کیا ہے، ایسا اندھیر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے نا؟ ہاں، اس میں حرج کیا ہے، میں وہ گاؤں بھی دیکھ لوں گا، سیر ہی صحیح۔ بس ٹھیک ہے، گاڑی گل خان چلائے گا، سندھو کو ادھر ہی رہنے دو۔ اب آپ جائیں بھائی جان۔ آبی صاحب، آپ کب تک لاہور جائیں گے؟ میں بھی نکل جاتا ہوں، میرا کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، ان کو بڑی سڑک پر اتار دینا، یہ بس میں سوار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آسیہ وہاں سے اٹھ کر عقبی کمرے میں چلی گئی جیسے اس کا کام ختم ہو چکا ہو اور اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی ہو۔ اس دماغدار کو قطعاً یہ احساس نہیں تھا کہ وہ حکم کس کے سامنے چلا رہی ہے، وہ غلام جیلانی کی حیثیت کو ہی فراموش کر بیٹھی تھی۔ آؤ بھائی، یہ بہن جی کا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میں ان تینوں کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ کوئی 1 گھنٹے میں ہم نے ناشتہ کر کے سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ بریف کیس میں سے کچھ رقم میں نے جیب میں ڈالی اور کچھ آبی نے الگ کر لی اور اسے الماری میں بند کر کے ہم کار میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ آبی کچھ تذبذب میں تھا، یار اس چکر میں ہم کہیں بالکل ہی برباد نہ ہو جائیں، معاملہ کچھ سیدھا بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ہم کسی علی جو کارخانی کو دے کر یہ کیسے ثابت کر سکیں گے کہ گاؤں بہن جی کی ملکیت ہے؟ وہ تو بڑے دعوے سے ہی بات کہتی ہیں، وہ خواہ تو گروی مال چھڑوا نہیں رہی ہیں۔ تم بھی میرے بدھو ہو میاں، بہن جی کو اس چکر سے نکالو۔ ہاں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، انہیں سخت غلط فہمی ہے۔ نہیں آبی، یہ بات نہیں، چاروں گرہیں اس نے بڑی مضبوطی سے باندھ رکھی ہیں، ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ روپے میں تمہارے حساب سے نکلواؤں گا۔ ہاں، چیک میں نے تمہیں اسی لیے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا ہی خیر کرے، مجھے تو بہرحال خیر نظر نہیں آتی۔ تیرا مغز پھر گیا پیارے، ورنہ ہوگا کچھ نہیں، وہاں جا کر کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں وہ ستناجہ نہ مل جائے تمہیں، اسے فون بھی نہیں کرنا، لعنت بھیجو اس پر، تمہاری طرح میں کرائے کا ٹٹو نہیں ہوں۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، مگر وہ مجھے کوئی لائسنس وغیرہ دینا چاہتا تھا، خیر وہ بھی دیکھ لیں گے، ابھی تو اس مصیبت سے نمٹو۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر ہم نے آبی کو کار سے اتار دیا، مگر وہ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، مجھ سے اس نے خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کہ لاڈلی گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہی کوئی 30 میل کا راستہ ہوگا، راستہ البتہ بہت خراب ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو میسولینی؟ جی ہاں، میری بیوی اور بچے بھی وہاں نہیں ہیں میاں جی، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ تمہارا تو وہاں بہت دبدبہ ہوگا۔ دبدبہ تو بہت ہے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ انہیں کیا پتا کہ میرا اصل پیشہ کیا ہے؟ میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، انہیں یہی معلوم ہے کہ میں کوئی تجارت کرتا ہوں۔ تم کس وقت اپنے گاؤں گئے تھے؟ کل 4 بجے، مگر پنڈ تو اجڑا پڑا تھا، جانو کوئی دیو پھر گیا ہو، کسی گھر میں کوئی بندہ نہیں تھا، آٹے گندے ہوئے پراتوں میں پڑے تھے، ہانڈیاں چولہوں پر جل رہی تھیں، لگتا تھا کہ ان لوگوں کو زبردستی وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا، کتے ہی وہاں رہ گئے تھے جو گلیوں میں بلکتے پھر رہے تھے۔ اب تک تو ہر شے کا صفایا ہو چکا ہوگا، آس پاس کے لوگ ہر چیز اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ حال ہو گیا تھا گاؤں کا، اور وہ گورائے صاحب کی جاگیر کا حصہ ہے، اسی لیے بہن جی پریشان ہیں۔ گل خان نے حیران ہو کر کہا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے بھلا اس بکھیڑے میں کیوں پھنسا دیا گیا ہے، مگر ان کی بہن جی کا حکم یہی تھا،
सो मुझे चारों नाचार वहां जाना ही पड़ रहा था। मगर इसमें अक्लमंदी की कोई बात नहीं थी। लोग तो लुटते ही रहते हैं, चोरियां होती रहती हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, कोई कैसे उनकी मदद कर सकता है। पता नहीं आबी को लाहौर भेजकर मैंने अच्छा किया था या नहीं। वो फैसला भी बस यूं ही हो गया था, क्योंकि रकम हमारे पास मौजूद थी और वो भी हमारी मेहनत की कमाई नहीं थी। ऐसे ही हमारे हाथ आ गई थी और अब हम उसे आसिया की तरफ मुंतकिल कर रहे थे कि उसे गुराई की अयाशी में खर्च की गई 20 लाख की रकम किसी अली जो कारखाने को वापस करके दोनों गांव वापस लेने थे। वो उसके पास गिरवी रख दिए गए थे और अब ये खबर मिल रही थी कि लाडली गांव उजड़ चुका है, उसके मज़ारे वहां से भाग निकले हैं। क्यों भाई, उन्हें वहां क्या तकलीफ थी? उस पानी से उनके जोड़ों में दर्द उठता था कि कोई और बात थी? वो गांव छोड़कर क्यों भागे? ये नामुमकिन था कि किसी आदमी ने उन्हें वहां से ज़बरदस्ती उठाकर ट्रकों में डाला और ले उड़ा। ये हो ही नहीं सकता था। वो जीते जागते सही सालिम इंसान थे, कोई नशा पिलाकर तो उन्हें बेहोश नहीं कर दिया गया था। मैसुलिनी कहता था कि उसके बीवी बच्चे भी गायब हो गए हैं, तो ये सारी बिपता उन पर कहाँ से आन पड़ी? यही बात मेरी समझ में नहीं आती थी। क्या ऐसे ही गुनाहगार लोग थे वो कि खुदा ने उनकी रस्सी इतनी तंग कर दी कि एकदम उन्हें ज़मीन से उठा लिया? क्या मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ, ये तुम्हारे गुनाह है। तुम बहुत कम तोलते थे, झूठ तुम्हारी नस नस में भरा था, अमानत में खयानत करते थे, झूठी गवाही देते थे। लो पढ़ो, ये तुम्हारा अमाल नामा है। रास्ता अब भी बहुत ज़्यादा नाहमवार था। एक पगडंडी पर से होकर हम गुजरे थे। वो मेरी ज़िंदगी की तरह ऐसी ऊंच नीच से भरी थी कि हम अंदर बैठे कभी दाएं तरफ लुढ़क जाते और कभी बाएं तरफ।